70 किस्म के टैक्स और 37 टैक्स कलेक्टर्स डंडा लेके आपके पीछे हैं, तो ट्रस्ट डेफिसिट तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा. So today we're here once again with our financial and tax guru and wizard, the leading tax consultant in Pakistan, Mr. Anis. And we'll be having a very interesting podcast and a conversation because there's a very strong perception almost since the beginning that Pakistan in general is a country where tax evasion is a big problem. So most people, most Pakistanis are tax evaders. Now, how much of that is a reality, how much of that is a truth, and how much of it is not? So that is going to be the core subject, and we'll get into some interesting details. So without further ado, I will start with Mr. Anis. So welcome on board. Thank you very much. Anis صاحب یہ بتائیے کہ یہ جب سے since a very long time, this is all we are hearing all the time, کہ Pakistanis in general are tax evaders. They do not pay tax at all. So I just wanted to get your view, because obviously you're a tax consultant and you're working across a very broad sphere of the population. So I wanted to get your views on this. No, this is very wrong perception. This is not true. For example, last year we as a nation paid 9.3 trillion as taxes. Wow. And this year we have paid 11.7 trillion as taxes. Wow. تو 26% انکریز آیا. Okay. تو 26% انکریز ایلین سے تو نہیں آیا. It's huge. پاکستانیوں نے ٹیکس دیا. تو یہ پرسیپشن تو بالکل غلط ہو گئی ہے کہ پاکستانی ٹیکس ایویڈرز ہیں, پاکستانی ٹیکس پے کر رہے ہیں اور پروگریسولی بڑھ رہے ہیں, مزید پے کر رہے ہیں. تو دیر آر سم ادر تھنگس کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو دوسرے کنٹریز کی نسبت ہمیں کم ہے. انڈیا خاص طور پہ 13%, بنگلہ دیش آلموسٹ 12%, اینڈ سم ادر نیشنز آر پیئنگ بیٹر. بٹ واٹ از آور پرسنٹیج؟ it is almost 10, slightly above 10%. Okay. So if that is the case, then where is the gap? Why is this problem? Why is the government, why do they keep sort of reinforcing the fact that we're a tax evading nation? دیکھیں, اس کو صرف آپ اس کو میکرو پکچر اس کی دیکھنی چاہیے اوور آل اکانومی کی. صرف یہ نہیں ہے کہ ٹیکس کلیکشن کم ہو رہی ہے یا اس کی پرسنٹیج کم ہے, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہے. اس میں اوور آل اکانومی کی پروگرس دیکھنی چاہیے کتنی ہے. تو پاکستان میں کوئی بہت زیادہ پرانا ٹیکس کلچر نہیں ہے. وہ جس طرح ہم سنتے ہیں کہ کراچی کے بزنس میں ہم یوزلی کہتے ہیں, کراچی کے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ صرف کراچی ٹیکس پے کر رہا ہے. تو کسی حد تک وہ مکمل طور پہ وہ بات ٹھیک نہیں ہے, لیکن کسی حد تک ٹھیک ہے. تو پاکستان میں ایک تو ٹیکس کلچر کو ایوالو نہیں ہونے دیا گیا. خاص طور پہ 70% ہماری آبادی اب تک کچھ سال پہلے تک ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی زراعت سے وابستہ رہی ہے. تو زراعت پہ ٹیکس بہت سارے کنٹریز میں نہیں ہے, ایون کہ انڈیا میں بھی ایگریکلچر پہ ٹیکس نہیں ہے, لیکن اب آہستہ آہستہ وہاں بھی ایک ایگریکلچر کو ٹیکس نیٹ میں لایا جا رہا ہے. تو پاکستان میں ابھی تک یہ زراعت پہ ٹیکس نہیں تھا. تو اب گو کہ کچھ ٹیکسز لگائے گئے ہیں پنجاب اور سندھ میں بھی, لیکن ابھی ٹیکس کے کلچر کو مزید گرو کرنے کے لیے بھی کچھ 5 سے 10 سال تو لگیں گے. تو دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو ترجیحات تھی وہ بہت عرصے تک صرف ایگریکلچر تک فوکس رہی ہے. تو اب انڈسٹریلائزیشن کی طرف ہم آ رہے ہیں, اور جو نالج بیس اکانومی ہے اس کا کچھ تھوڑا بہت ہمیں سمجھ میں آنے لگی ہے, اور انڈسٹریل زونز بن رہے ہیں. تو ٹیکس کلچر اوور آل اکانومی کے ساتھ ساتھ گرو کرتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ٹیکس کلچر کو آپ نے پہلے گرو کر لیا, ٹیکس کلیکشن آپ نے زیادہ کر لی, اس کے بعد آپ اس پیسے کو اٹھا کے انفراسٹرکچر میں انویسٹ کریں اور وہ آپ کے ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوٹ کرے. سو پہلے آپ نے اوور آل اپنی انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے اکانومی کا, اور بزنس اوور آل گرو کرے گا, بزنس مین کے پاس پیسے ہوں گے, تو وہ جہاں 26% زیادہ ٹیکس اس نے اس سال دیا ہے وہ اگلے 20 سالوں میں مزید بڑھتا رہے گا. بٹ ان ٹرمز آف بزنس, اگر آپ نے بزنس کا مینشن کیا تو ڈو یو تھنک دیٹ دا گورنمنٹ
or let's say the tax related part of it, is it actually encouraging the business or not? مطلب جو business والے ہیں, مطلب do they see, because when you were going back to the tax culture, جو پہلا جو question جو ذہن میں آتا ہے, مطلب if we look at it worldwide, tax isn't something that you get up in the morning and you say, listen, I want to pay tax, but it begins to make more sense جب گورنمنٹ آپ کو فیسلٹیز دے رہی ہو, like you've got welfare, you've got بہت ساری, مطلب آپ کو جب فیسلٹیز ملنا شروع ہو جائیں تو then it automatically begins to make sense, and the government says, because we are providing you so many facilities and services, تو لہٰذا اس وجہ سے ہم آپ سے ٹیکس لے رہے ہیں. اس میں آپ کا کیا ویو ہے؟ دیکھیں, nobody in this world wants to pay tax. Even in America 47% جو امریکن سٹیزنز ہیں وہ فیڈرل ٹیکسز پے نہیں کرتے ہیں. تو ٹیکس کوئی بھی پے نہیں کرنا چاہتا, ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا ہے. اور ٹیکس کبھی بھی کوئی, جس کنٹری میں آپ دیکھیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی جن میں ہائیسٹ ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ آئے اور مطلب پکڑا اور جیل میں ڈالا, جس طرح پاکستان میں پچھلے دنوں بڑا بزنس کمیونٹی, چیمبر آف کامرس, مختلف ایسوسیشنز نے بڑا احتجاج کیا کہ ایک قانون بنایا کہ جو ٹیکس ایویڈرز ہوں گے اس کو پکڑ کے ہم جیل میں ڈال دیں گے, ایف بی آئی اس کو گرفتار کر سکتا ہے. تو یہ قوانین ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں ذرا اس کو زیادہ فورسفلی یوز کیا جاتا ہے. تو پولیس کلچر اور یہ تھانہ کلچر ہمارے سامنے ہے, تو جس کی وجہ سے ایک بزنس کمیونٹی کو تھریٹ جاتا ہے. تو وہ بجائے اس کے کہ اس ڈر سے ٹیکس پے کرنے کے, وہ اپنا بزنس شفٹ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ الٹا ٹیکس کلچر کے لیے ایک نقصان دہ ہوتا ہے. تو اس میں گورنمنٹ کا رول یہ ہونا چاہیے کہ وہ پیار سے اور تھرو کنسلٹیشن تمام اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ کر کے وہ ایک ایسی پالیسی بنائے کہ اس میں گریجولی ٹیکس میں انکریز ہو. ایک دم سے ایبرپٹ چینج نہیں آ سکتی. اس ٹیکس کلیکشن کا جو کلچر ہے اس میں ایبرپٹ چینج ایک دم سے نہیں آئے گی. وہ تھرو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو بڑھنا پڑے گا. اگر ہم آج لیٹ سپوز ہم 11.7 کھرب روپے اکٹھا کر رہے ہیں ٹیکسی مد میں, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اگلے سال ہم اچانک سے 15 کھرب اکٹھا کر لیں. اس کو گریجولی انکریز کر کے 2 سے 3 سال میں 15 کھرب تک جائے گا. سو گورنمنٹ کو ایک ایسی پالیسی بنانی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا ریاست ماں جیسی ہوتی ہے, تو اس کو ماں والی اسٹریٹجی اپنانی چاہیے کہ کسی کو ذرا سختی سے اور کسی کو بالکل پیار سے اور کسی کو ذرا سمجھا کے بات چیت کر کے اس کو آمادہ کرنا ہے کہ جی آپ مزید ٹیکس دیں, یا آپ کی انکم زیادہ ہے تو آپ ایٹ لیسٹ آپ 25% یا 20% تو ٹیکس میں پے کریں نا. تو یہ ہے کہ جیسے جیسے ٹیکس کلیکشن انکریز ہوگی ہم اس کی ریشو کم کرتے جائیں گے, آپ سے برڈن شفٹ کر جائیں گے دوسرے سیکٹرز کی طرف. نہیں بالکل ٹھیک ہے. The question I have is, مطلب is that perception there in Pakistan? Because generally what you hear is, from a lot of people you hear, we don't want to give taxes to the government because we're getting nothing in return. That may also be an extreme statement. So, what is your view in terms of, before we go into the financial tax side of things, the basic question کہ جی ٹیکس گورنمنٹ کس لیے لے رہی ہے اور اس کے ساتھ وہ کیا کر رہی ہے, how is the public, because وہ پھر ایونچولی ٹیکس کلچر کو I suspect that will have an impact on how taxes are collected. اس پہ آپ کے کیا ویوز ہیں؟ دیکھیں یہ بات بھی غلط ہے کہ وی آر ناٹ گیٹنگ اینی تھنگ ان ریٹرن. تو بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے سامنے ہیں جو ہم گورنمنٹ سے لے رہے ہیں. مطلب اس میں کسی حد تک انفراسٹرکچر ہے, روڈز ہیں, ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, اور اب یہ بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں بالکل امن و امان نہیں ہے, کسی حد تک تو ہے, بلکہ بہت سارے کنٹریز سے بہت بہتر ہے. ایون کہ اسٹریٹ کرائم آپ کو پتہ ہے ڈیولپ جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں ان میں شاید ہم سے بھی زیادہ ہے. تو ایک تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ وی گیٹ نتھنگ ان ریٹرن. ہاں یہ ہے کہ ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کو فورسفلی اگر انفورس کیا جاتا ہے تو کافی سارے لوگوں کو اس پہ حق تلفی بھی ہوتی ہے, اور کچھ ہماری اکانومی کے سیکٹرز ہیں جن کو یہ چیز ذرا, کافی سارے سیکٹرز کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی کہ ان سے کیوں ٹیکس کلیکٹ کیا جا رہا ہے. تو دیکھا جائے تو سب سے بنیادی چیز جو آتی ہے وہ ہے جو پبلک ٹرسٹ کا ایشو ہے. تو پاکستان میں پبلک ٹرسٹ اپنے اداروں پہ, گورنمنٹ پہ بہت کم ہے.
بلکہ نہ ہونے جیسے اور نیگیٹو پرسیپشن ہے کہ ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اگر ہم ٹیکس پے کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے فورس ہمارے ہی خلاف یوز ہوگی, ہم سے مزید ٹیکس لینے آ جائیں گے. تو بیسکلی ایک کام تو پرسیپشن چینج کرنے کا, لوگوں کو پھر وہی بات آ گئی, ریاست کا رول ماں والا ہوتا ہے, تو اس کو سمجھانا ہے, لوگوں کو ہمارے سمجھانا ہے کہ جی ایک اس کی ایک ایگزامپل کالونیل ایرا سے لے لیں کہ جب برٹنس ٹیکس کلیکٹ کرنے آتے تھے اور اس میں لوگوں کے ذہن میں ایک کنسیپٹ ہوتا ہے کہ دے آر آور اینیمی, سو وائی شوڈ وی پے ٹیکسز ٹو دیم. تو کالونیل فورسز کو بائی فورس ٹیکس کلیکٹ کرنا پڑتا تھا. تو وہ والا کلچر کسی حد تک کچھ نہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں اور کچھ نہ کچھ ریالٹی میں ابھی بھی وہ پریویل کر رہا ہے. اچھا دوسرا یہ بتائیے کہ ایک اور چیز جو ذہن میں آتی ہے فار اے کامن مین, فار اے لے مین, از کہ وین وی گو ٹو دی گروسریز اور وی گو ٹو شاپ فار اینی تھنگ, تو اس میں اکثر چیزوں کے اوپر از آلریڈی اے ٹیکس ان دیر, ٹھیک ہے. تو وہ بہت سارا مطلب ہر جگہ پہ ایون وین یو گو ٹو ریسٹورینٹس اور ڈفرینٹ پلیسز ایوری ویئر دیر از اے ٹیکس, ٹھیک ہے. اور موسٹ پروڈکٹس کے اوپر دیر از اے ٹیکس. سو دا کوشچن دیٹ کمز ٹو مائنڈ از کہ آلریڈی جب آپ, سو ایون اف لیٹس سے اے پرسن ایکس از ناٹ اے رجسٹرڈ ٹیکس پیئر, ہی از اسٹل بائنگ آل دوز تھنگس. وہ سم بھی خرید رہا ہے, وہ اپنے سودے بھی خرید رہا ہے, وہ اپنے جو بھی کچھ خرید رہا ہے اس میں وہ ٹیکس دے رہا ہے. سو اے کوشچن دیٹ کمز ٹو دا لے مین از آئی ایم آلریڈی پیئنگ سو مچ ٹیکسز, وائی ڈز دا گورنمنٹ کم بیک ٹو می اینڈ آسک می فار مور؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جو آپ نے بات کی ہے کہ وی آر پیئنگ ٹیکس آن ایوری ٹرانزیکشن, تو اس میں ہم شروع والے آپ کے کویشچن کی طرف جاتے ہیں کہ پاکستانی واقعی ٹیکس ایویڈرز ہیں, تو جس کے جواب میں نے کہا تھا نہیں ایسا بالکل نہیں ہے. تو آپ نے خود ہی اپنے سوال کا یہاں کے جواب دیا ہے کہ ہم ہر ٹرانزیکشن پہ ٹیکس تو دے رہے ہیں, اور تقریباً 25% مور دین 25% ٹیکس جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن سیلس ٹیکس سے آتی ہے. تو سیلس ٹیکس کیا ہے؟ سیلس ٹیکس یہی ہے جو آپ نے ابھی کہا ہے کہ ہم ہر ٹرانزیکشن پہ اگر کچھ بھی ہم بائی کرنا چاہتے ہیں, ایون کہ موبائل اپنا ایئر ٹائم ہم ریچارج کرتے ہیں تو اس پر بھی ٹیکس ہے. تو وہ 25% جو ٹیکس کلیکشن کا پارٹ ہے وہ ایک سگنیفیکنٹ پارٹ آتا ہے کنزیومرز کے تھرو. لیٹ سپوز یہ ہے کہ اگر میں ایک بریڈ خریدنے جا رہا ہوں یا میں ایک ایسی پروڈکٹ خریدنے جا رہا ہوں جو پاکستان میں ہی مینوفیکچر ہوئی ہے, لیٹ سپوز سوپ ہے, باتھ سوپ میں خریدنے جا رہا ہوں تو اس پہ 18% سیلس ٹیکس ہے. تو یہ سارا ٹیکس پاکستانیوں سے ہی کلیکٹ ہوتا ہے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ابھی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کم ہے, لیکن اس کو دیکھا جائے تو ہر بندہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ٹیکس ضرور پے کر رہا ہے. تو یہ اب ہمارے اداروں کا کام ہے کہ ایک ایسا فول پروف سسٹم بنائے جو کہ جو زیادہ انکم والے کلاس ہے ان سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کرے, اور جو لو انکم کلاس ہے ان سے کم ٹیکس کلیکٹ کرے. آپ نے کہا کہ جی اگر گورنمنٹ اچھی اس طرح کے سسٹمز بنائے کہ جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو وہ زیادہ ٹیکس دیں. وٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ایک ایک آدمی جس کے پاس کم پیسہ ہے he doesn't have a choice, he has to buy a less number of things or less expensive things. People who have more money will mostly, not all the time, but will mostly buy expensive things. They'll buy big property, they might buy big cars and so on. تو وہ going back to what we were discussing earlier, تو وہ already ایک ٹیکس کا سسٹم چل رہا ہے. Why is that not enough for the government? Why do they have to come back and دیکھیں جب ہم ٹیکس کلیکشن کی بات کرتے ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ صرف ٹیکس کلیکشن ہی اکانومی کو بہتر کرنے کی گارنٹی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ اگر آج آپ نے 12 کھرب اکٹھا کیا, کل کو آپ 24 کھرب کر لیں اور آپ کی اکانومی بیٹھ جائے, یہ بھی پاسبل ہے. تو جو وچ از مور امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ آپ اپنی جو ورک فورس جو ٹیکسیبل نیٹ میں نہیں ہے کسی وجہ سے, یا وہ لوگ جو ٹیکسیبل جو لمٹ ہے
انکم کلاس اس میں آتا ہی نہیں ہے، مطلب وہ ایک غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ تو ان کی ساری تگ و دو تو اپنے اسینشلس اور نیسیسٹیز کو پوری کرنے پہ لگ گئی ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان. تو وہ ٹیکس دینے کا سوال تو بہت بعد میں آئے گا، جب اس غربت کی سطح سے اٹھ کے مڈل کلاس میں آئیں گے اور وہ ورکنگ کلاس میں آئیں گے اور کچھ کام کریں گے، کچھ کمائیں گے اور کچھ ٹیکس گورنمنٹ کو شیئر پے کریں گے. تو سب سے پہلے تو جو ہمارا 30% سے زیادہ وہ کلاس ہے کہ جو کمانے کے قابل نہیں ہیں، جو اتنا بھی مشکل کما پاتے ہیں کہ 2 وقت کا کھانا کھا سکیں، ان کو اوپر اٹھا کے اوپر لانا ہے. تو جب وہ ایک بہت بڑی آبادی 8 سے 10 کروڑ غربت سے اٹھ کے ورکنگ کلاس میں آئے گی، ان کے پاس روزگار ہوگا، تو ٹیکس کلیکشن تو آٹومیٹکلی بڑھے گی. ٹھیک ہے. اب کیونکہ وہ ساری ان کی تگ و دو ہے آٹا خریدنے پہ اور جو اپنے ضروریات کی زندہ رہنے کے لیے چیزیں ہیں، کپڑے اور تھوڑی بہت چھت، اس کے لیے ہے، تو ان چیزوں پہ تو آپ ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکتے نا. تو آپ 2 جوڑے ٹیکس، 1 کلو آٹا یا پانی، ان چیزوں پہ تو ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکتے، نہ ہی کہیں مہذب دنیا میں ایسا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے ان 30% جو کہ کچھ فگرز کچھ اندازوں کے مطابق اب 50% تک پہنچ گیا، آپ نے اس کلاس کو اٹھا کے آپ نے مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس تک لے کے جانا ہے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ریونیو ارن کریں اور اس میں سے گورنمنٹ کو شیئر دیں. تو ایک تو یہ بڑا سمپل لیکن بہت ہی مشکل فارمولہ ہے ٹیکس کلیکشن کا. اور نمبر 2 یہ ہے کہ جو آپ کی پاکستان میں دیکھیں لارج کارپوریشنز نہ ہونے کے برابر ہیں. تو مور دین 70% جو ٹیکس کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں آپ کے ٹوٹل ٹیکس کلیکشن میں، وہ تو آپ کی 10 سے 12 آرگنائزیشنز ہیں، 10 سے 12 گروپ ہیں. اور بقایا تو آپ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ آپ 25 کروڑ آبادی کے ملک سے ٹیکس کلیکٹ کر سکیں. تو اوور آل ہم نے اپنی اکانومی کو بہتر کرنا ہے. تو جو اوپر کے لیول پہ بینیفٹس رہ جاتے ہیں اکانومی کے، اگر جو تھوڑی بہت بہتری آتی ہے، تو اس کو دیکھنا ہے کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اس کا کس طرح سے ہم وہ پیدا کر سکتے ہیں کہ اوپر سے لے کے ایک امیر سے لے کے اور جو سب سے لویسٹ پرسن ہے وہاں تک اس کا ایفیکٹ جائے. This comes back to the trust thing, نا. This comes back to the trust thing because I remember وہاں پہ just as a reference point، مطلب in some countries, for example قطر میں there's a number of different charities which people have a lot of trust in. ایون کہ پاکستان میں چیریٹیز، ہاں پاکستان میں بھی کچھ چیریٹیز یہاں پہ لوگوں کا بہت ٹرسٹ ہے. So I think that is something that needs to hook up basically with the back end of the system. ایون کہ پاکستانی قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والی قوم ہے. ہاں which is where one feels کہ that should just be plugged into, because already اگر وہ دے رہے ہیں، if Pakistan is actually paying a lot of charity, that just needs to get plugged into the system تاکہ وہ اس چیز کو بھی انکارپوریٹ کیا جائے. Is that happening یا وہ بھی نہیں ہو رہا؟ نہیں، ابھی تک وہ زیادہ سکسیزفل نہیں ہے. بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ پبلک پرسیپشن بہتر کرنی پڑے گی. تو اس پہ ہمارے گورنمنٹ کو اور ایون کہ نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو بھی اس پہ کام کرنا چاہیے کہ پبلک پرسیپشن کو بہتر کریں. کہ اور دوسرا اداروں کی بھی تھوڑی ریسٹرکچرنگ ہونی چاہیے، بہتری آنی چاہیے، نئے لوگ لائیں کہ جو امیج بلڈنگ کریں کہ آپ خود جو اپنی جو زکوٰۃ آپ پے کر رہے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ آپ ہی صحیح مستحق تک پہنچائیں. ہمارے پاس ڈیٹا ہے، ہمارے پاس جو اسٹیٹس ہیں لوگوں کے، ہمیں پتہ ہے کہ کہاں کہاں کن کن ایریاز میں آپ کی زکوٰۃ کے صحیح مستحقین موجود ہیں، تو وہاں پہ پہنچنی چاہیے. تو یہ سارا کام سٹارٹ ہوگا امیج بلڈنگ سے، اور ذرا اداروں کو پراپر اور ایفیشینٹلی کام کرنا پڑے گا. اور کرپشن، سب سے پہلے کرپشن کو کم کرنا پڑے گا، ختم کرنا پڑے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی بہتر ہو سکتی ہے. But just to go back to the charity thing, so I just want to make sure I understand it clearly. But why do we need to reinvent the wheel? اگر آلریڈی آپ کے کچھ ایسے ادارے ہیں پاکستان میں، مطلب ڈفرینٹ لوگ ڈفرینٹ قسم کے، کچھ خدمت کو دے رہے ہوتے ہیں، کچھ شوکت خانہ کو دے رہے ہوتے ہیں، کچھ ایدی کو دے رہے ہوتے ہیں. So there's a lot of big names which are already collecting a lot of charity from different people. So I don't know, maybe it is already in place, but what logical sense is کہ آپ آلریڈی جو جن کا ٹرسٹ ہے، پیپل ٹرسٹ their own charities، تو ان چیریٹیز کا جو ڈیٹا ہے، that should actually be
taken and incorporated into the system? کسی حد تک یہ کام کر سکتا ہے، لیکن جتنی بھی آرگنائزیشن ہے، پرائیویٹ سیکٹر ہے، اس کے ریسورسز اور اس کی انفارمیشن لمیٹیڈ ہوتی ہے. تو بگ ڈیٹا جو ایٹ لارج اسکیل جو ڈیٹا ہے وہ ہمیشہ گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے، گورنمنٹ اداروں کے پاس ہوتا ہے. ہمارے پاس نادرا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس اسٹیٹسٹیکل بیورو آف پاکستان ہے، ان لوگوں کے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے کہ کتنے لوگ خطۂ غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں، کتنے لوگ مڈل کلاس ہیں، اپر مڈل کلاس میں آتے ہیں یا ایلیٹ کلاس How reliable is that data? آپ فلی ریلائبل ڈیٹا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کسی حد تک وہ ریلائبل ڈیٹا ہے کہ ان جنرل وہ اس میں جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں. کس طرح ہے؟ give examples. For How example, would Nadra know کہ somebody is below the poverty line or above the poverty دیکھیں line? جو گورنمنٹ اپنے سرویز کنڈکٹ کرواتی ہے وہ ڈپینڈ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، اور اس میں کچھ ڈیٹا انڈائریکٹلی گورنمنٹ کے پاس آ رہا ہوتا ہے. تو اس میں ایک جنرلی اس میں کلاسز کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہوتا ہے. تو جیسے ہم سنتے ہیں کہ پاکستان میں جو غربت کی شرح 7% بڑھ گئی ہے، جو پچھلے دنوں ہم سن رہے تھے، تو وہ انڈیپینڈنٹ سورسز کے تھرو آ رہا ہوتا ہے. اس میں یونائٹیڈ نیشنز کے جو ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، وہ بھی اس میں نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی انفارمیشن کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں. گورنمنٹ کے پاس ہر ضلع میں تحصیل کی سطح پہ اپنے جو آفسز ہوتے ہیں ان کے تھرو انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں. پھر کتنے لوگ زکوٰۃ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، فائنینشیل نیڈ ہیلپ کے لیے. اور پھر سب سے یہ دیکھیں کہ ایک سب سے بڑا معیار یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں صرف 7% لوگوں کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے. خواتین میں اس کی شرح بہت زیادہ کم ہے. تو اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے. پیسے ایک سرٹن لیمٹ سے آپ بڑھ جاتے ہیں تو وہ فوراً لوگ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ بینک میں جاتے ہیں کہ بینک کے پاس. تو پاکستان میں ایک یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کے پاس ایکسٹرا پیسے نہیں ہیں جو وہ بینک کے پاس رکھ سکیں. تو اب اتنے کم جو بینک اکاؤنٹس ہیں تو وہ ایک بڑا کلیئر سگنل ہے کہ ہمارے لوگوں کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں. گڈ. سو ٹو کنکلوڈ اینڈ ریپ اٹ اپ، مطلب آپ نے اگر سمرائز کرنا ہو ان یور پوائنٹ آف ویو کہ مطلب what is the what are the solutions, what are the steps that should be taken تاکہ یہ پرابلم بھی ایڈریس ہو جائے اور پرسیپشن جو ہے وہ بھی صحیح پرسیپشن خود تک ہم پہنچ جائے. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پرابلمز آ کہاں پہ رہے ہیں. تو پاکستان میں جو ایک بہت بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس کلیکٹر اور ٹیکس پالیسی میکر سیم انسٹیٹیوٹ یہ دونوں کام کر رہا ہے. ایف بی آر ٹیکس کلیکٹر بھی ہے، وہ آپ سے ٹیکس کلیکٹ بھی کرنے آتا ہے اور وہ ٹیکس کی پالیسی بھی بناتا ہے. جب آپ اس کے ہاتھ میں ایک ٹارگیٹ دے دیتے ہیں کہ آپ نے 13 ٹریلین روپیز اکٹھے کرنے ہیں اور ساتھ میں آپ اسے کہتے ہیں آپ پالیسی بھی بنائیں، تو وہ پالیسی بنائے گا کہ ٹھیک ہے اس کو میں گرفتار کروں گا، اس کو میں تھریٹ کروں گا، اس کو میں گھسیٹ کے لاؤں گا، اس کو میں پیار سے سمجھاؤں گا کہ آپ نے ٹیکس دینا ہے اور اتنا ٹیکس دینا ہے. تو وہ اپنے اس اختیار کو استعمال کرتا ہوا لازماً کہیں نہ کہیں زیادتی کرے گا. تو پوری دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیکس پالیسی اور ٹیکس کلیکشن کو بالکل علیحدہ رکھا جاتا ہے. تو سب سے بلکہ مزے کی بات ہے کہ اس سال یہ ہو گیا، فائنانس منسٹری اب ٹیکس پالیسی بنائے گی اور ٹیکس کلیکشن ایف بی آر کرے گا، جو کہ ہونا چاہیے تھا، بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور بہرحال دیر آئے درست آئے. تو سب سے پہلے تو کرنے والا کام یہ ہے کہ ٹیکس پالیسی اور ٹیکس کلیکٹر کو بالکل علیحدہ رکھیں. تو ٹیکس پالیسی میکر نے بہت ساری چیزیں، ایف بی آر جب ٹیکس پالیسی بناتا تھا تو اس کا سارا فوکس یہ ہوتا تھا کہ ٹیکس کلیکشن کو بڑھائیں، ٹیکسز کو بڑھائیں. تو ٹیکس بڑھانے کے چکر میں وہ بہت سارے سیکٹرز کو برڈنائز کر دیتا تھا، اوور برڈنائز کر دیتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اکانومی کا سیکٹر دب جاتا تھا. یا اس کی جس طرح ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ مینوفیکچرنگ کا ایک بہت زیادہ لاس ہوا اور ریئل اسٹیٹ کو بلا وجہ ایک بڑھاوا دے دیا گیا. ہم نے دیکھا کچھ سال پہلے تک، ابھی 2-3 سال سے ذرا کم ہو گیا، کہ ہر طرف ریئل اسٹیٹ اور فیکٹریز بند ہو رہی تھیں، ان کی زمینوں پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی تھی. تو سب سے پہلے جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکس پالیسی کو اس طرح سے ترتیب دینا ہے کہ کسی پہ اوور برڈن نہ آئے اور کوئی بچ نہ پائے.
مطلب کچھ نہ کچھ ٹیکس سب نے دینا ہے، جس طرح ایگریکلچر ہے یا بہت سارے ایسے فیکٹر ہیں، انفارمل اکانومی ہے، اس کو فارمل اکانومی میں لانا ہے، مین اسٹریم اکانومی میں. اور یہ ہے کہ آہستہ آہستہ لانا ہے، ایک دم سے پریشرائز نہیں کرنا کسی بھی سیکٹر کو کہ آپ زیادہ ٹیکس دیں یا آپ زیادہ کما رہے ہیں تو زیادہ ٹیکس دیں. تو دوسرا پرابلم پاکستان میں یہ بہت آتا ہے کہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ پاکستان میں مور دین 37 ٹیکس کلیکشن ایجنسیز ہیں. ایف بی آر اس میں سب سے بڑا نام ہے، چلیں وہ تو ہے، سینٹرل ٹیکس کلیکٹر ہے. اس کے علاوہ پروونشل آ جاتی ہیں جو سیلس ٹیکس اتھارٹیز ہیں، اس کے علاوہ لوکل اتھارٹیز آ جاتی ہیں جیسے ٹی ایم اے ہے، یا ہارٹیکلچر والے جس طرح لوکل بل بورڈ وغیرہ کے ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایکسائز ہے، کسٹمز ہے. اور مطلب اتنی زیادہ ٹیکس کلیکشن ایجنسیز ہیں کہ ٹیکس پیئر بڑا پریشان ہو کے دیکھتا ہے کہ اچھا یہ ٹیکس بھی میں نے دینا ہے، یہ بھی دینا ہے، یہ بھی دینا ہے، یہ بھی دینا ہے. تو وہ ڈر کے چھپا لیتا ہے اپنے ایسیٹس، اپنے پیسے کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. تو سب سے اور ٹیکس 37 ٹیکس ایجنسیز ہیں، اور جو اگر کائنڈز آف ٹیکس دیکھیں تو مور دین 70 ٹائپس آف ٹیکسز آر بینگ کلیکٹڈ. تو 70 قسم کے ٹیکس اور 37 ٹیکس کلیکٹرز ڈنڈا لے کے آپ کے پیچھے ہیں، تو جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو یہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا. تو ایک ٹیکس پہ یہ سوچے گا کہ نہیں میں نے بالکل ٹیکس نیٹ میں جانا ہی نہیں ہے. جس دن میں ٹیکس نیٹ میں گیا 37 کلیکٹرز اور 70 قسم کے ٹیکسز وہاں منہ کھول کے کھڑے ہیں اور وہ مجھے دبوچ لیں گے. تو اس چیز کو ایک سنگل ٹیکس اتھارٹی ہونی چاہیے، اور جو ٹیکس کے ٹائپس ہیں وہ کم کریں آپ، اور کلیکشن کا سسٹم امپروو کریں، اور جو اس میں کمپلیکسٹیز ہیں اس کو کم سے کم کریں. اور تیسرا جو انفارچونیٹلی ایک پرابلم ہے کہ ہماری پالیسی اوور آل اکانومی کی اب تو ہم سنتے ہیں کہ کہیں باہر سے بن رہی ہے. تو اوبویسلی جب ہم آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج لیں گے تو وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ آپ کے یہاں پہ جو بوٹل نیکس ہیں اور یہاں پہ فلاز ہیں، تو ان جگہوں پہ آپ زیادہ ٹیکس کلیکشن کریں. تو اس سال جو آئی ایم ایف نے پاکستان کو ٹارگیٹ دیا تھا وہ تقریباً 10.7% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تھی، جو کہ سلائٹلی ابو 10% رہا ہے. تو جب تک آپ انٹرنیشنل جو مانیٹری فنڈ اور اس طرح کے اداروں سے بیل آؤٹ پیکج مانگتے رہیں گے تو ٹیکس پالیسی اور اس سے متعلق چیزیں تو آپ کو ڈکٹیٹ کریں گے وہ. تو کچھ اس حوالے سے بھی پریشر رہے گا. Thank you so much. It was a very informative session.